کیونکہ جو شرعی مطالبہ تھا آپ نے پورا کر دیا تو انشاءاللہ آپ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ یہ اور پھر ایک کویسچن آیا تھا کہ اسلام میں شادی کی رسومات کون کون سی ہیں اور موجودہ رسومات جو ہیں ان میں سے کون سی جائز ہیں کون سی غلط ہیں۔ دیکھیں اسلام نے اصل میں اس قسم کے جو باہم معاملات ہیں ان میں کسی رسم کو خاص مقرر نہیں کیا ہے۔ مہر تو ایک ہے ہی ہے جو شریعت نے مقرر کیا، باقی رسومات جو ہیں اسے عادت، رسم و رواج اور عرف پر چھوڑ دیا ہے کہ جو آپ کی برادری میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے ملک میں رسومات جاری ہیں آپ انہیں اختیار کر سکتے ہیں، لیکن ان رسومات کو اختیار کرنے میں شریعت کی پابندیوں کا لحاظ ضرور کرنا ہوگا، جس کا مختصر سے خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ رسم ایک تو ناجائز ہوگی جس میں گانے باجے ہوں فحش کلمات کے ساتھ، یعنی گانے فحش کلمات والے ہوں۔ مباح گانے اگر بچیاں گاتی ہیں مثال کے طور پہ ترانے ہیں یا ویسی گانے بھی گاتی ہیں، فحش کلمات نہیں ہیں اور میوزک نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن میوزک شریعت میں حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی کو ناجائز قرار دیا ہے، تو اس لیے موسیقی یا ڈھول ڈھمکا یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے مطلب بے برکتی پیدا ہوتی ہے، یہ اس قسم کی رسومات منع ہوں گی۔ دوسرا، ہر ایسی رسم منع ہوگی جس میں لڑکے کو نامحرم ہاتھ لگائیں یا مہندی لگائیں یا کچھ سونا وغیرہ پہنائیں، یہ سب رسومات غلط ہوں گی، کیونکہ لڑکے کو چاہے وہ سالیاں کیوں نہ ہوں دولہا کو ہاتھ نہیں لگا سکتی ہے، نامحرم میں مرد کو چھونا حرام اور دولہا کو غیر عورت کو چھونا حرام۔ اسی طرح مردوں کو مہندی لگانا منع کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں ایک ہیجڑا تھا جس نے اپنے ہاتھ میں مہندی لگائی۔ اب چونکہ شرعی لحاظ سے ہیجڑے مردوں کے حکم میں ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کے بارے میں بتایا گیا، عرض کی گئی یا رسول اللہ ایک یہ مخنث ہے جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مدینہ منورہ سے باہر نکلوا دیا تھا، جلا وطن کروا دیا تھا، تو لہٰذا مرد مہندی نہیں لگا سکتا، یہ رسم غلط ہوگی۔ اسی طرح مرد کو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر اقدس پر بیٹھ کر ایک ہاتھ میں سونا لیا، دوسرے ہاتھ میں ریشم لیا اور فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر دنیا میں حرام ہیں، جنت میں ملیں گی انشاءاللہ لیکن دنیا میں حرام ہیں۔ تو جب صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے پہننے کو حرام قرار دے رہے ہیں، تو ابھی جو دولہا کو انگوٹھیاں پہنائی جاتی ہیں یا چھلے پہنائے جاتے ہیں، چاہے وہ وقتی اور عارضی طور پہ کیوں نہ ہو، نافرمانی ہے۔ اللہ کے نبی کے فرمان کو دائمی طور پر نہ مانا جائے یا وقتی طور پہ اس کی مخالفت کی جائے، دونوں ہی قابل گرفت ہیں، ایک مومن کے وقار کے خلاف ہے، لہذا اس قسم کی رسومات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس قسم کی رسومات نہیں ہونی چاہیے جس میں اس طرح کا مطالبہ ہو کہ سامنے والا اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے، بہت زیادہ جہیز، بہت زیادہ بری، یا وہ جوتی چھپائی کی رسمیں ہیں، یہ اس میں زیادہ پیسے مانگنا، منہ دکھائی کی رسم میں پیسے زیادہ مانگنا، تو اس قسم کی جو رسومات ہیں جس میں اس طرح کا مطالبہ ہو کہ سامنے والا تکلیف میں مبتلا ہو جائے، تو یہ رسم بری نہیں ہے، لیکن اتنا مطالبہ کرنا یہ ضرور برا ہے۔ رسم میں اگر کوئی قباحت نہیں ہے تو ٹھیک ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہر وہ رسم منع ہوگی جس میں لڑکیاں بے پردہ نامحرموں کے سامنے آئیں، جیسے بہت معذرت کے ساتھ یہ بہنیں کہیں گی تو ہر چیز پہ ہماری پابندی لگا دی، تو ہم تو ایک شریعت کا حکم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، جیسے یہ مہندی لے کر لڑکیاں نکلتی ہیں، بعض اوقات قریب جانا ہوتا ہے ایک محلے سے دوسرے محلے، بعض اوقات بسوں میں بھی جاتی ہیں تو وہ گھر سے بند سنور کر پھر وہ ہاتھ میں تھال لے کر اور وہ گانا گاتی ہوئی اور کھیکی کرتی ہوئی نکل رہی ہیں، لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں اور بے پردہ پھر وہ جاتی ہیں ایسے مقام پر، یہ بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ باقی جو رسومات ہیں شریعت رسم کو منع نہیں کرتی ہے، آپ جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، ممنوعات شرع سے بچتے ہوئے رسومات کریں گے تو بالکل جائز ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے میں نے بتایا کہ بچیاں کوئی آپس میں لڑکیاں ہنسی مذاق کر رہی ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں فحش کلامی نہ ہو، یا ایسے گانے گا رہی ہیں جو بغیر میوزک کے ہو اور اس میں گندے کلمات نہ ہو، بالکل جائز ہے۔ اسی طرح دلہن کے کو اپٹن لگانا، دلہن کو مہندی لگانا، دلہن کو زیور پہنانا، اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ صحرا بندھائی کی رسم ہوتی ہے، غالباً دولہا کو باندھتے اور پھر پیسے لیتے ہیں، اگر اس میں کوئی زیادہ مطالبہ نہ ہو جائز ہے، دولہا کا صحرا باندھنا جائز ہے۔ تو اس طرح کچھ رسومات۔ اچھا، یہ پٹاخے بازی، ایسی کوئی رسم کرنا جس سے لوگ جیسے میں نے بتایا اذیت میں مبتلا ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو بعض اوقات رات کے 2:30-3 بجے بارات گھر پہنچتی ہے اور اتنے پٹاخے ہوتے ہیں، دھماکے ہوتے ہیں کہ بیچارے سوئے ہوئے سارے لوگ اڑ جاتے ہیں، بچے اڑ جاتے ہیں، صبح آفس لوگوں نے جانا ہے وہ اڑ جاتے ہیں۔ اب خود سوچئے کہ آپ اپنی خوشی کی خاطر جب کسی کے دل کو اتنا دکھائیں گے، اگر اللہ نہ کرے اس کی زبان سے بد دعا نکلے
اور اس کا دل دکھ جائے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے اور وہ اس کی بد دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہو جائے تو پھر یہ خوشی آپ کے غم میں بدل سکتی ہے۔ تو بعض اوقات جو شادیاں کامیاب نہیں ہوتی، فوری طور پہ بے برکتیاں ظاہر ہوتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ شادی کو 3 مہینے ہوئے نہیں ہیں، گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں اور طلاق تک نوبت آ گئی، پتہ نہیں کیا ہے۔ انہیں جادو ٹونا ہی یاد آتا ہے، پھر فوراً کسی نے جادو کروا دیا ہے۔ جادو ٹونا بعد میں، پہلے اپنی حرکتیں دیکھ لیں، ہم اس پہ غور کر لیں کہ کیا ہم نے شادی بیاہ کرتے ہوئے اس طرح کے کوئی کام تو نہیں کیے تھے جس سے لوگوں کا دل دکھے تھے، لوگوں کو اذیت ہوئی تھی، تکلیف ہوئی تھی۔ یہ اس کا بھی مکافات عمل ہو سکتی ہے، یہ اس کا وبال بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہم اپنی کوتاہی بالکل نہیں دیکھتے۔ شریعت کے احکام کو خوشی کے موقع پہ خاص طور پر پامال کرنا اور اس کی نافرمانی کرنا معذاللہ ثم معذاللہ لگتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے اب جائز ہے کیونکہ خوشی کا موقع ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ کچھ میں نے تھوڑی سی تفصیل عرض کی ہے، باقی اور کوئی پرٹیکولر کوئی بھائی بہن پوچھنا چاہے تو وہ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔